اور بسا اوقات دنیا میں آپ ہم سب دیکھتے ہیں کہ جانوروں کی قدر تو ہے لیکن ایک مسلمان کی قدر ان کی نگاہوں میں نہیں ہے. ایک جانور کے بارے میں تو یہ پوری دنیا میں شور مچا دیں گے کہ واویلا کر دیں گے کہ یہ جانور یہ سردی میں پڑا ہوا ہے اور اس کا کھانے پینے کا یہ نہیں ہے اور وہ، لیکن اگر اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو تڑپا تڑپا کر ماریں تو ان کو مزہ آتا ہے. کیا وہ جاندار نہیں ہے؟ وہ انسان نہیں ہے؟ لیکن جرمم ہمیز کیا عاشق روئی تو گشتم، بس صرف ایک جرم ہے اور وہ جرم یہ ہے کہ یہ مسلمان کیوں ہے. بس اس کے علاوہ اور کوئی جرم مسلمانوں کا نہیں ہے. باہر کے تو رب العالمین نے فرمایا فمنہم، پھر یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں. رسول اللہ مبارک کے دور میں بھی بعض یہود، خصوصاً سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عالم تھے یہ تورات شریف کی. اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی پہلے یہ باقاعدہ عیسائی تھے اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے بعض عیسائی جو ہے وہ ایمان لے آئے، لیکن اکثریت ان کی وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، وہ خود تو ہیں ہی، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ بنتے ہیں. آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ان کی مشینریاں کام کر رہی ہیں. مستشرقین یہی کام کر رہے ہیں. کسی طریقے سے مسلمانوں کے دل و دماغ میں شکوک اور شبہات پیدا ہو جائیں اپنے مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اسلامی احکامات کے بارے میں، اور وہ اسی پر یہ ان کا مقصود ہے. مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ بس یہ ان کا ایمان متزلزل ہو جائے، کیونکہ ایمان اور شک دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایمان ایمان ہے اور شک شک ہے. تو یہ کہتے ہیں ہمارے اس ملک کی خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف چینلوں کے اوپر باقاعدہ اسلامی احکامات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اور تم کون ہوتے ہو؟ آپ مجھے بتائیں، میں اگر سرجری کے کسی موضوع پر اب شروع کر دوں تو آپ کہیں گے مول صاحب تاڑی مہربانی، تسی جتھے ہو اتھے ہی رہو. اگر میں انجینئرنگ کے کسی موضوع پر گفتگو شروع کر دوں تو آپ کہیں گے نہیں قاری صاحب آپ کی مہربانی. یہ جن کا کام ہے وہی بہتر سمجھتے ہیں. جس نے دین پڑھا ہی نہیں ہے، صرف اردو کے چند رسالے پڑھے ہیں، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اسلامی احکامات کو لے کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس پر کیا ہے؟ آرا لیتا ہے. اور جو سامنے بیٹھنے والے ہیں ان کو بھی سورہ فاتحہ کے ترجمے کا نہیں پتا، آرا وہ دے رہے ہیں. اب سننے والے ہزاروں لوگ جن کے ذہن میں ایک دفعہ ایک شک بیٹھ گیا، وہ کیسے نکلے؟ یہ شکوک و شبہات پیدا کرنا یہ ان کا مقصد ہے کہ یہ کسی طریقے سے اس راستے سے ہٹ جائیں اور ان کا ایمان متزلزل ہو جائے. اسی ملک کے اندر کتنے لوگ ہیں جو عیسائی ہو گئے، یہودی ہو گئے، کتنے لوگ ہیں خاص طور پر قادیانی ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ صرف اور صرف یہی ہے. یہ بڑا اچھا سوال تھا ان سے. ان کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہے، سب سے بڑی تکلیف، بھئی تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ تم قادیانیوں کو غیر مسلم کیوں کہتے ہو؟ اور بھئی میرے گھر کا مسئلہ ہے، میں جس کو چاہوں میں کہوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم یہ کہو کہ جی تم ہمارے عیسائیوں کو یوں کیوں کہتے ہو، تو بات سمجھ میں آتی ہے. ہم ان سے کہیں بھئی تمہارا کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کا کیوں اختلاف ہے؟ ہمیں حق پہنچتا ہے. ہاں تم اختلاف کرو، ایک دوسرے کو مرو مارو، جو مرضی کرو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہم نے کبھی ہندو سے پوچھا کہ بھئی تمہارے اندر یہ برہمن ہے اور یہ شودر ہے اور یہ فلانا ہے، یہ ڈمکن ہے، ہم نے کبھی ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارے اندر یہ نظریات کیوں ہیں؟ لیکن ان کو تکلیف ہے کہ بھئی تم قادیانیوں کو غیر مسلم کیوں قرار دیتے ہو، تم ہمیں لگتے ہو. جی وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں اور وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں. تو اس پر بڑا اچھا جواب ہمارے مولانا زاہد الراشد صاحب نے پہلے بھی کئی عرض کر چکا ہوں، بہترین جواب، اور امریکہ میں دیا، یعنی کہ یہاں بیٹھ وہاں کھڑے ہو کر فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، ہم بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی مانتے ہیں، انجیل شریف کو اللہ کی کتاب مانتے، تم ہمیں عیسائی مانتے ہو؟ کہتے نہیں تم عیسائی نہیں ہو سکتے.
حضرت فرماتے میں نے کہا کہ کیوں؟ اس لیے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی مانتے ہو، لہذا تم عیسائی نہیں ہو۔ تو فرمایا ہم بھی اسے ان بدبختوں سے کہتے ہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو لیکن ساتھ ساتھ قادیانی کانے دجال کو بھی پیغمبر کہتے ہو، اس وجہ سے تم کافر ہو۔ تو پھر خاموش ہو۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو عقائد ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، ان کے اندر ان کے ذہنوں میں شک پیدا ہو کہ جی ہمارے مذہب میں اچھا یہ ہے، اچھا جی ہمارے مذہب، اور چونکہ مذہب کا پتہ تو ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ بعض ان میں سے وہ ہے جو اور کوشش یہی ہے، مشینریاں کام کر رہی ہے۔ ایک وقت تھا مسلمانوں کے دلوں میں درد تھا، جب کوئی ایک شخص بھی مرتد ہوتا تھا خدا کی قسم قیامت ٹوٹ پڑتی تھی کہ حضور کا ایک امتی وہ مرتد ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ آج مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی کون کہاں جا رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔